دو ایسے معمولی گناہ کہ جن پر قبر میں بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہرے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں مردوں پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کوئی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان قبر والوں پر کس چیز پر، کس بات پہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا، اب پیشاب کی چھینٹوں سے کیسے نہیں بچتا تھا؟ اب جب سنت طریقہ ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا، اب کوئی انسان خلاف سنت طریقے سے اگر پیشاب کرے گا کھڑے ہو کے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھینٹیں انسان کے اوپر آئیں گی۔ جو اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کو پیشاب کرنا چاہیے۔ ہر ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ہاں وہ الگ چیز ہے جو قطرات وغیرہ آ جاتی ہے نا، کچھ لوگوں کی شکایت نوجوان طبقے کو رہتی ہے کہ ہم پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کر کے جیسے کھڑے ہوئے تو محسوس ہوا پیشاب کے قطرے آ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم پاک ہی نہیں رہ پاتے ہیں کیونکہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو لگتا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے۔ دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مثانہ کمزور ہونے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر 60% لوگوں کا، نوجوان طبقے کا وہم ہوتا ہے کہ ہمیں پیشاب کے قطرے آ گئے، حالانکہ انہیں پیشاب کے قطرے آئے نہیں ہوتے ہیں۔ تو علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اچھے سے پنجوں کے بل بیٹھ کے پیشاب کرے، جب اچھی طرح سے سستا کے پیشاب کر لے اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو یعنی جھٹکے سے کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے، یعنی اگر جو پیشاب کے قطرات ہوں تو پوری طرح سے وہ نکل جائے، خارج ہو جائے۔ پھر وہ استنجا کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور اگر اس کو پھر محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے تو پانی لے کر رومالی پہ مار لے۔ تو اب اگر اس کو پیشاب کے قطرے بھی کیوں نہ آ جائیں تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید پانی ہے، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب اسے زیادہ ادھر خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قطرے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، چاہے قطرے کیوں نہ آ جائیں لیکن اس کا گمان یہی جائے گا کہ یار جو ہم نے پانی مارا تھا، پانی کا چھٹا رومالی پہ مارا تھا، شاید یہ وہ پانی ہے، تو اس لیے وہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ہے جب انسان کو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشاب کرتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے، لیکن کبھی ہفتے دو ہفتے میں ایک آدھ بار ایسا ہو گیا تو حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو پھر چاہیے اتنی جگہ پکڑ کے دھو لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ اگر وہ قطرات جسم پر لگ گئے تو اتنی جگہ کو آپ، جسم کی اتنی جگہ کو دھو لیں، آپ پاک ہیں۔ اس میں نہانا فرض انسان کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب کے قطرات کپڑے میں لگ جائیں اتنی کپڑا دھو لیں، اور یا کپڑا چینج کر سکتے ہیں یا اتنا بھی دھو لیں تو کوئی پرابلم نہیں، اور اگر جسم کے کسی حصے پر لگ جائیں اتنی جگہ پہ آپ پانی کا چھیٹا لے کے اچھے سے صاف کر لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا وہ انسان جو غیبت کرتا تھا۔ غیبت کیا چیز ہے؟ کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، یعنی کہ اس کی برائی کسی دوسرے لوگوں کے سامنے کرنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس کی برائی کر رہے ہیں یعنی کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اگر وہ کمی اس انسان کے اندر موجود ہو، یعنی کسی کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں انسان بڑا جھوٹا ہے اور واقعی وہ جھوٹا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جبھی تو غیبت ہے کہ اس انسان کے اندر جو بات ہے اس کے پردے کو فاش کرنا، اس کے راز کو فاش کرنا، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ایسا، تو پھر یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی غیبت، جیسے کسی انسان کو ڈر ہے، کسی کو خطرہ ہے کہ بھائی اس سے جان کا خطرہ ہے، تو آپ کسی دوسرے انسان کو، اپنے عزیز و اقربا میں سے اپنے دوست کو یا کسی کو بھی اس سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں انسان ایسا ہے، تھوڑا اس سے بچ کے رہنا، الرٹ رہنا۔ کوئی انسان شرابی ہے تو آپ کسی کو سمجھانے کے طور پہ کہ دیکھو اس سے الگ رہنا، وہ انسان شراب پیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی کی صحبت میں رہو تو اس کا اثر تم پہ غالب نہ ہو، تو اس لیے وہ شراب پیتا ہے، اس سے تھوڑا بچ کے رہا کرو کیونکہ وہ انسان شراب پیتا ہے، کہیں شراب کی لت تمہیں نہ لگ جائے۔ تو اس نیک نیتی کے ساتھ انسان کسی کے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے اس وجہ سے، تاکہ اس سے بچا رہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیشاب کو بیٹھ کر کریں، پیشاب کی چھینٹوں سے پوری طرح سے بچنا چاہیے۔ دوسرا کام، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے کسی نیک انسان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنا ایسے بھائی کا گوشت کھانے کے جیسا ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔